اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الرعد کا آغاز کریں گے۔ پہلے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی 16 آیت سے لے کر آیت نمبر 22 تک تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار قل من رب السماوات والارض، اے رسول کہہ دیجئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ افاتخذتم من دونه اولیاء، ان سے پوچھئے تو پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنے اولیاء بنایا ہے جو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں؟ اب اللہ کا جلال دیکھیے اس رویے پر۔ مثال یہ بات بتانے کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے رسول کہیے اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ اندھے ہو تم جو اللہ کے شریک بنا رہے ہو؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال سمجھ لو، کیا اندھیرے اور نور برابر ہوتا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء، اب دلیل سنیے اللہ کی، توحید خالقیت کہ خالق صرف اللہ ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے؟ خلقوا کخلقہ، انہوں نے بھی خلق کیا جس طرح اللہ نے خلق کیا ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، اور اب ان کو مکس اپ ہو گیا ہے، اللہ نے کیا خلق کیا ہے اور ان کے شریکوں نے کیا خلق کیا ہے، یہ ایسا ہو گیا ان کے ساتھ کچھ خلق کیا۔ قل اللہ خالق کل شیء، ان سے کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق اللہ ہے،
کسی اور نے کچھ خلق نہیں کیا کہ اب تمہیں مکس اپ ہو گیا ہے اللہ بھی خالق ہے اور وہ بھی خالق ہے. کیا انہوں نے جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا جس کی وجہ سے پیدائش کا مسئلہ خلقت کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا مکس اپ ہو گیا؟ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اور وہ یکتا اور بڑا غالب آنے والا ہے. ان سارا کنٹرول سارا غلبہ اسی کے پاس. یہاں پر ایک مزید آیت پڑھنی آپ کے سامنے چاہتا ہوں میں کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ تو بتوں کو بنا رہے ہیں، تو بتوں کے بارے میں تو سمجھ آتا ہے کہ بت تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن اگر کسی مقدس ہستی کو معبود بنا لیا جائے، اس کو کسی اعتبار سے اللہ کا شریک بنا لیا جائے، تو قرآن نے یہ موضوع بھی ڈسکس کیا ہے. توجہ فرمائیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 77 یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے موضوع ایک جب آتا ہے تو اس کی وضاحت مختلف پہلوؤں سے ہونی ضروری ہے. آیت نمبر 75 سورۃ المائدہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اوپر کہہ چکا ہے جنہوں نے کہا عیسیٰ تین میں سے تیسرا ہے، جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، سب کافر ہیں. اور یہاں پہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم کیا تھے سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ اور ان کی ماں سچی تھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ دلیل کیا دے رہے، کَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے. کیونکہ جو نہیں کھاتا، جسے کسی سے انرجی نہیں لینی پڑتی، وہ اللہ ہے. باقی رسول اللہ کی ذات اقدس، اہل بیت اطہار، سب کے سب کھانا کھاتے. جو معبود ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، بے نیاز ہے اس کی ذات کسی بھی چیز. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے. انظر، دیکھ، کیف نبین لہم الآیات، انداز دیکھیں اللہ کا، دیکھ کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر یہ بھی دیکھ کہ پھر بھی یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی ہدایت کرنے والے کی ہدایت کا انداز دیکھ اور ان کے بھٹکنے کا انداز دیکھ، دونوں کمال ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر، ادھر سے ہدایت کرنے والے کی شفافیت اور کلیئرنس وہ بھی کمال پر ہے، ادھر سے ان کا بھٹکنا من گھڑت باتوں میں. یؤفکون افک سے ہے، کسی بات کی شکل کو بگاڑ دینا، رخ موڑ دینا، وہ جو ہے وہ نظر نہ آئے. کہاں یہ بھٹکتے پھرتے یہ بھی دیکھ. اب حضرت مسیح کے بارے میں ان کا عقیدہ جو تھا، جو بھی انہوں نے بنایا تھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے مسیح کے بارے میں؟ قل اتعبدون من دون اللہ، اے رسول آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا. کون؟ عیسیٰ. یعنی اگر کسی مقدس ہستی کو بھی لا کے اللہ والے اختیارات پہ بٹھا دو گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نفع نقصان کا مالک وہ نہیں. وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہے جو سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے رسول اہل کتاب سے کہیے اپنے دین میں حد سے نہ بڑھیں، غلو نہ کریں جو ناحق ہے، غیر الحق. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. ضَلُّوا أَضَلُّوا، گمراہی گمراہی گمراہی. اللہ تو ریپیٹ کر رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجیے اے اہل کتاب دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان قوم کی باتوں کے پیچھے نہ چلو، خواہشات کے، آرزوؤں کے، نظریات کے، جنہوں نے جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور بہت ساروں کو گمراہ کیا اور اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے.
ان کی حرکتوں کے پیچھے نہ چلے، بلکہ صاف صاف جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اس کو فالو کرو۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ ایک اور ہر ایک پر غالب آنے والا ہے۔ آیت نمبر 17 میں ایک بہت بہترین مثال دی گئی۔ عقل مند اور بے وقوف کا دیکھنے کا چیزوں کو انداز کیا ہوتا ہے، مثال سنیے۔ انزل من السماء ماء، اس نے یعنی اللہ نے آسمان سے یعنی بلندی سے پانی نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرھا، پھر اودیہ یہ وادی کی جمع ہے۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے ایک نہر کی شکل میں، اور آپ اگر ناردرن ایریاز میں گئے ہوں گے تو دو پہاڑوں کے درمیان سے دریا بہہ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وادیاں اپنی اپنی ظرف کے مطابق بہنے لگی، یعنی پانی جس کی جتنی کیپیسٹی تھی اتنا پانی اس کے اندر بہنے لگا۔ اب جب بہنے لگا تو کیا ہوا؟ فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو پھر وہ جو تیز پانی کا سیل جسے کہتے ہیں سیلاب تھا، اس نے پھولے ہوئے جھاگ کو اٹھایا۔ یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی بہت ہو جاتا ہے جھاگ آ جاتا ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی جھاگ آتا ہے، اس کی مثال دی، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور ان پر بھی ایسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں جنہیں لوگ زیور اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ جب کسی مثلا سونے کو یا اس کو پیور کرنا ہوتا ہے اس کو تپایا جاتا ہے، جب وہ تپ جاتا ہے اس کی امپیورٹیز اس کے اوپر آ جاتی ہیں، وہ جھاگ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فائدے کی چیز چھپی ہوتی ہے نیچے، اور جو بے فائدہ چیز ہوتی ہے اس نے اوپر شور بچایا ہوتا ہے۔ میں جھاگ آپ کی پیاس بجھاتا ہے، کیونکہ نظر جھاگ ہی آ رہا ہوتا ہے، بڑا پیارا بھی اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کسی نے کہا کہ وہ جو مثلا ہم کہیں جائیں تو جو کافی بنا کے دیتے ہیں اس کی تو جھاگ بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے۔ آپ کو کیوں مزے کی لگتی ہے؟ اس لیے وہ پتہ ہوتا ہے نیچے کافی بھی ہے۔ اگر آپ کو گلاس میں صرف جھاگ دینا پھر میں دیکھوں گا آپ کیا کہتے ہیں۔ صرف جھاگ جو ہوتا ہے وہ، چونکہ وہ جھاگ بتا رہا ہوتا ہے کہ نیچے اصلی چیز بھی نکلنے والی ہے، صرف جھاگ جب دیا جائے تو کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان سے جب ہم پانی نازل کرتے ہیں اور وادیاں بہنے لگتی ہیں جھاگ بنتا ہے، اور اسی طرح جب تم سامان بنانے کے لیے زیور بنانے کے لیے چیزوں کو تپاتے ہو اس کے اوپر بھی جھاگ بن جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اس طرح اللہ مثال دیتا ہے حق کی اور باطل کی۔ اب آپ سمجھیں، جو زیادہ شور ہوتا ہے اوپر باطل ہوتا ہے، چمک دمک، ٹھیک ہے نا، باطل ہوتا ہے۔ جدھر جھمگٹے لگے ہوتے ہیں اور جدھر رش ہوتا ہے اور ادھر بدتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو خالص اللہ کے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، ادھر رش لگے ہوتے ہیں، ادھر ڈول بج رہے ہیں، ادھر جناب موج مستی ہو رہی ہے، جنگ جیتی جتائی لگ رہی ہے، ادھر اللہ پر توکل قلیل تعداد ہے۔ اس طرح اللہ مثال دیتا ہے حق اور باطل، یعنی یہ چمک دمک دیکھ کے مت سمجھنا ادھر رش زیادہ تو حق بھی ادھر ہی ہوگا۔ یہ قبلہ صاحب بڑا رش لیتے ہیں، بڑے صحیح بات کرتے ہیں۔ آپ امام حسن امام حسین کو دیکھیں، کوئی رش نہیں لگتا تھا، بنو امیہ کے ٹکوں پر جو بولتے تھے وہ ادھر بڑا رش لگتا تھا، تو رش نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو امام نے فرمایا کہ بصیرت کے بغیر جو عمل کرتا ہے وہ اس مسافر کی طرح جو جتنا تیز چلے اتنا دور ہے منزل سے، کیونکہ اس نے رک کے دیکھا نہیں ہے کہ جو جدھر
جدھر باقی سارے جا رہے ہیں میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، یہ ٹھیک طریقہ ہے یا ٹھیک طریقہ نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو پھر جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو نکارا ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا جفاءً، آپ نے منظر دیکھا ہوگا کبھی مثلا دودھ کو چولہے پہ رکھا ہو اور بھول جائے، ٹھیک ہے، فیس بک میں لگ جائے، بھول جائے کہ ادھر رکھا ہوا تھا، اور وہ ابالا نکل کے دودھ کا جھاگ شاگ باہر گر جائے، وہ جو ابالا باہر گرتا ہے نا اس کو جفا کہتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوتا سوائے بلی کتے کے، اگر اس کو لے آئے تو وہ چاٹ لے نیچے سے، آپ کے لیے کوئی فائدہ اس کا نہیں، گر جاتا، ختم ہو جاتا ہے، اسے جفا کہتے ہیں۔ تو وہ جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے بے فائدہ ہو کے، بیکار ہو کر، جو اوپر چھایا ہوا تھا اور نیچے اتنا چھایا ہوا تھا کہ اصلی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہے کیا۔ اصلی چیز اس کو آتی ہے جو اصلی چیز کی تلاش میں ہو، جو صرف اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے چکر میں ہو، مزہ لینے کے چکر میں ہو، وہ اس کو نیچے کا پتہ نہیں چلتا کہ اصل چیز جو فائدہ مند ہے وہ ہے کیا۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور وہ جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو انسانوں کے فائدے کی چیز ہے، اصلی چیز، وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ یعنی باطل جتنی چمک دمک والا ہے آخر میں اس نے شکست کھانی، اور جس نے باقی رہنا ہے اور جس نے فائدہ دینا ہے وہ حق ہے، لہذا اس کی تلاش میں رہو، چمک دمک اور میک اپ اور فلان اور یہ چیزیں نہ دیکھو، اصل حقائق کو تلاش کرو۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح اللہ مثالیں پیش کرتا، اور اس طرح پھر بندے کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے تو 20 میننگ ہے، تمہاری عقلوں پہ روڑے پڑ گئے، اور تم نے اتنا بڑا جرم کیا جس کی سزا تم اللہ کے سامنے بھگتو گے، اس قرآن کے متن کو لوگوں کے ذہنوں میں مبہم قرار دے کے جو تم نے کیا ہے، ان قریب تیار ہو جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، چاہے تم نے اپنا نام شیعہ رکھا ہے، چاہے اپنا نام سنی رکھا ہے، چاہے بریلوی، چاہے دیوبند، چاہے اہل حدیث، جو بھی قرآن کے متن کی ویلیو کو کم کرتا ہے اللہ کے پاس اپنے جرم کی سزا بھگتے گا۔ اس امت کی یہ حالت میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جہاں سے دین لینا ہے وہاں سے کہتے ہیں ہم تو نہیں لے سکتے، 1000 آیتیں بھی لے آؤ قرآن کی واضح آیات اور وہ ایک مسئلہ بالکل کلیئر بیان کر رہی ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں نے وہ مسئلہ اس طرح نہ ثابت کیا ہو اور یا اس کے مخالف ثابت کیا ہو، تو ہم کہیں گے قرآن تو حق ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بزرگوں کو سمجھ آئی تھی انہوں نے جو بول دیا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر کسی قوم کی ذلت کے لیے یہ ایک چیز ہی ہو اللہ کو کافی ہے، اس کا حق بنتا ہے ذلیل کرے ان کو جنہوں نے اللہ کی کتاب پر یہ تہمت لگائی۔ یہ بیکار ہے، آج کی صدی میں، آج کے دن یہ بیکار ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں سکتا، جو پہلے بزرگ کہہ گئے انہی کی بات حجت۔ حالانکہ ائمہ فرما رہے ہیں ہمارے سے منسوب باتیں اس پہ پیش کرو پیش کرو، وہ جو سمجھ ہی نہیں آتا کہاں سے پیش کرو؟ ائمہ نے ایسے ہی کہہ دی بات، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جو قرآن میں غور نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے پڑے، ان کی عقلوں پہ پتھر پڑ گئے، ان کی سینس پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا بڑا مرض ہے اور کرونا سے زیادہ پھیلا ہوا، شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو اس کرونا سے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ سمجھنا کہ قرآن کو اس کی آیات سے ہم کچھ سمجھ سکتے، اگر قرآن سے سمجھ نہیں آتا تو پھر جب خطیب نقطہ لگاتا ہے قرآن سے کیوں واضح کرتے ہو؟ تمہیں تو سمجھ نہیں آتا، جب سمجھ نہیں آتا تو کیوں نعرہ مارتے ہو؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے ہیرا پھیری کر کے تمہیں تمہاری مرضی کی بات بتاتا ہے، وہاں نعرہ مارتے ہو۔ اور جب میں اپنے مولا پہ میرے ماں باپ فدا ہوں، مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 147 میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میرے بعد تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، کہیں گے گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس قرآن میں، ہم نے نہیں آنے نزدیک اس کے۔ اور جب قرآن کی ہیرا پھیری کر کے ان کو بتایا جائے گا تب کہیں گے واہ واہ قرآن جیسی تو کتاب ہی کوئی نہیں۔ حق فرمایا انہوں نے، ایسا ہی زمانہ، قرآن کو توڑ موڑ کے پیش کرو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے،
لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں، اور قرآن کو اسٹریٹ فارورڈ جو اللہ نے باتیں کی ہے بتاؤ، کہتے لگتا ہے تو کوئی بابی سے پالا پڑ گیا، ٹیسٹ ہی نہیں ہے آیات قرآن کا، ٹیسٹ ہی نہیں۔ پھر جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 18، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنہوں نے اپنے رب کو لبیک کہہ دیا ہے، یعنی رب نے جو دعوت دی تھی اسے قبول کر لیا کہ ہمیں اے اللہ تیری باتیں قبول ہیں، ان کے لیے اچھائی ہے، ان کے لیے حسنہ ہے، اچھائی ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں کہا لبیک، ریجیکٹ کر دیا اللہ کی دعوت، لو ان، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے، یعنی قیامت کے دن جب گرفت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب ان کا ہو، سارے سونے، سارے ہیرے، سارا آئل، ہر چیز قیمتی جو بھی زمین میں سب کچھ ان کا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور بھی ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ، یقیناً اس سارے کو دے کر چھڑوانا چاہیں گے خود کو۔ یعنی اللہ کہہ رہے آج تم دنیا کی خاطر مجھے پیچھے کر دیتے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنہوں نے میری دعوت ریجیکٹ کی ہے، اگر ان کے پاس چند روپے نہیں، چند بلین نہیں، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اور اتنا ہی اور ہو، اس وقت تیار ہوں گے کہ سب لے لے مجھ سے کوئی اور مجھے چھوڑو۔ لفتدو بھی، اس سارے کو فدیہ دے دیں، یہ چاہیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، اللہ تو پیسے نہیں لیتا، ان کے لیے برا حساب ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، آیت نمبر 19 ہے۔ تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے، جسے پتہ چل گیا ہے کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے، جس کو یہ بات کلیئر ہو چکی، وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ مثال دیکھیں آپ، بڑی واضح ہے، یعنی وہ ہے آنکھوں والا جس کو آپ جو بات بتا رہے ہیں قرآن کی آیات جس کو وہ سمجھ آ چکی ہیں، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا، یعنی جس کو نہیں آئی اندھا ہے، وہ جو خدا دکھانا چاہتا ہے جو وہ نہیں دیکھ رہا وہ اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ فرماتا ہے نصیحت تو صرف عقل والے قبول کرتے، جو عقل کے گھوڑے کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اور یہ عقل بھی عربی کا لفظ ہے، یہاں پہ لفظ عقل نہیں آیا، یہاں پہ الباب آیا، لب کی جمع ہے، خالص پیور عقل، جس میں خواہشات، جس میں تعلقات، جس میں کوئی پارٹی بازی، جس میں آباء و اجداد کے افکار و نظریات، سب کو ہٹا کر پیور عقل۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا قرآن جو ہے انما یتذکر اولو الالباب، سمجھتے تو، نصیحت تو صاحبان عقل ہی لیتے۔ اب دیکھیں اللہ کی نظروں میں صاحبان عقل کون ہے؟ کتاب اصول کافی کی بالکل ابتدا میں 4 یا 5 نمبر کی حدیث ہے کہ امام سے سوال کیا گیا عقل کیا چیز ہے؟ یہ عین قرآن بات ہے، وہاں پر الفاظ تھوڑے چینج، ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی میرے ذہن میں وہ آ گئی۔ تو امام سے کسی نے پوچھا عقل کیا چیز ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی، یہ عقل ہے۔ باقی بے وقوفی ہے، جتنی بھی چلاکیاں لگا لو، جتنے مال بنا لو، جتنے چکر دے لو۔ العقل
ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے، وَقُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ، اور جس کے ذریعے جنت کما لی جائے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کوئی کہ بڑا سیاڑا بندہ میرے سامنے اس نے کسٹم میں بھرتی ہوا تھا میرے سامنے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جو رہتا تھا ادھر پتہ نہیں کس جگہ میں، ایک کمرے کا گھر تھا اس کا، اور اس کی پینٹ پھٹی ہوتی تھی اور سائیکل پہ آتا تھا، اور آج دیکھو یار اس نے کتنا انٹیلیجنٹ بندہ ہے، تو بھائی پھیر دیے اس نے، آدھے ڈیفینس کا مالک ہے مثلا، ٹھیک ہے نا؟ بحریہ میں خرید کے تباہیاں پھیر دی اس نے، بہت سمجھدار، یہ بے وقوف ہے۔ اہل بیت کی ڈکشنری میں یہ بے وقوف ہے، کیونکہ عقل کیا ہے؟ ما عبد بہ الرحمن وقصب بہ الجنان، اور جن کاموں پہ اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ کر کے بندہ کہ بڑا سیاڑا ہے، سیاڑا نہیں، اور کچھ ان جیسے سیاڑوں کو اللہ نے اور لائن پہ لگانے کے لیے ان کی مرضی کے بے ایمان دین بتانے والے بھی دے دیے، وہ کہتے ہیں ٹینشن نہیں، ٹینشن نہیں لو، زیارت پہ چلے جاؤ اب معاف، سارے گناہ تمہارے معاف۔ اس طرح انہوں نے دین کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا، بیڑا اپنا غرق کیا، دین کا بیڑا تو غرق نہیں ہوتا، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے زبردست جا رہے ہیں، بڑے فٹ جا رہے ہیں، جتنا چلتا ہے منزل سے اتنا دور ہوتا ہے بے بصیرت۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر جو کہا نا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل والے قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ عقل والوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اس کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے حدیث کا بیان کر دیا۔ عقل والے کون ہیں اللہ کی نظروں میں؟ صفات دیکھیے، آیت نمبر 20، پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، وہ کہ جو اللہ کے عہد سے وفا کرتے۔ میں مذاق سے کہتا ہوں، بندہ کہتا ہے شکر ہے میرا تو عہد ہے ہی کوئی نہیں کہ میں وفا کروں، اللہ سے میری کمٹمنٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ نہ، جس کی کمٹمنٹ نہیں ہے وہ دین میں ہی نہیں ہے، دین نام ہی کمٹمنٹ کا ہے۔ البتہ وہ دین جو اللہ رسول اور اہل بیت نے بیان کیا ہے وہ دین نہیں جو بکتا ہے، ٹکوں میں بکتا ہے، وہ دین نہیں، جسے اب زیادہ سی پیمنٹ کر کے خریدنا پڑتا ہے، وہ دین نہیں۔ وہ دین کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے اور جو محمد و آل محمد نے بیان فرمایا، وہ دین، وہ کمٹمنٹ کا نام ہے، وہ زندگی کے سب سے بڑے ہدف کا نام ہے، جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اس کا نام ہے۔ مکتب امام حسین یہ بتاتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، بالکل کلیئر اور سادہ دین۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اب دیکھیں امام حسین، عہد کی پابندی، اللہ کے عہد کی پابندی، جو مرضی قیمت دینی پڑے اللہ کے عہد کی عہد شکنی نہیں کرنی، تعویلیں تبولیں کر کے میں نہیں جاتا۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پیمان نہیں توڑتے، ایگریمنٹ نہیں توڑتے اپنے۔ سورہ مائدہ کی شروع پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو بھی ایگریمنٹ کرو، عقد دو طرفہ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، ان سے وفا کیا کرو۔ ادھر ایگریمنٹ کرتے ہی ایسے لکھوانے والے کہتے ہیں بیچ میں ایک دو جملے ایسے لکھ دینا اوپر پیسے لے لے کہ بعد میں یہ بیکار ہو جائے، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور لکھنے والے سے کہتا ہے وہ عرضی نویس سے کہ نا یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دینا تاریخ کو، تو اس کے 500 ایکسٹرا لے لینا تاکہ وہ عہد بیکار ہو۔ یہ بے ایمان نہیں ہے، چاہے اس کے اوپر لیبل جو بھی لگا ہو، میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ تعویل ختم ہو جائے، چاہے کہ میں شیعہ ہوں، چاہے کہ میں بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی، یہ بے ایمان ہے۔ اس قرآن والے دین کی ان کی دال ادھر نہیں گلتی جو قرآن نے دین بتایا ہو، اور پیمان کو نہیں توڑتے۔ 21 والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ ہیں، یہ عقل والے کون ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑے رکھنا ہے، اس تعلق کو توڑنا نہیں، ڈسکنیکٹ نہیں ہونا، اس کو جوڑے رکھنا۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آئے، جو اللہ نے کہا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ تعلق رہے، وہ تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کا آپس میں تعلق دیکھنا چاہتا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ آج سے تو میرے لیے مر گیا تو میں تیرے لیے مر گیا، فلمیں دیکھ دیکھ کے ڈائلاگ سیکھ لی،
دین سے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھتا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے لیکن اللہ کیا چاہتا ہے. تو ٹھیک ہے اس نے زیادتی کی ہے لیکن میں تعلق نہیں توڑ سکتا. یہ تب ہوتا ہے جب اندر دین ہو, اکڑ نہ ہو, جب واقعاً اندر چیز ایمان نام کی چیز ہو. ورنہ سب سے پہلے جو بھولتا ہے جب بندہ غصے میں آتا ہے وہ دین ہوتا ہے. اس کو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کوئی ہلکی بھلکی چیز ہوتی ہے جو جس کی جڑ نہیں ہوتی, تو 1 منٹ میں پانی تھوڑا چلے تو بیگ کے ساتھ چلا جاتا ہے. ہاں, تناور جڑ والا درخت وہ سیلاب سے بھی نہیں اکھڑتا. جتنے مرضی ہو جائے وہ اللہ کی اپنی بات کے ساتھ ایسے دین والا بندہ پابند رہتا ہے. اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا انہیں قائم رکھتے, چاہے رشتہ داروں کا ہو, ان کی زیادہ اور تاکید ہے اسپیشلی, اور چاہے مومنین کا آپس میں. ائمہ اہل بیت کے روایات میں اصول کافی میں ہے, اس وقت تک تم حقیقی مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ساری دوستیاں اور ساری دشمنیاں ایک اللہ کی خاطر نہ ہو. دوستی کرو اللہ کے لیے, دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. یہ تو بندہ اس دنیا میں مرد کسی عورت پہ عاشق ہو جائے نا تو وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. کہتا ہے مجھے فلانی ڈش بڑی پسند تھی لیکن ان کو نہیں پسند, کیا کروں میں نے چھوڑ دی. کرتے ہیں نا, اما ابا چھوڑ دیتے ہیں بندے تو عشق میں پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں, گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ صرف اللہ کا اور دین کا عشق اور اہل بیت کا ہے کہ جو ہم سے غلط کام نہیں چھڑوا سکتے, جو ان کو پسند نہیں. باقی تو ایک عورت کا عشق بھی چھڑوا دیتا ہے. اور آئے دن خبریں سنتے ہیں, توجہ کر. جن رشتوں کو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کی عظمت کے خوف کو خشیت کہتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ سخت عذاب حساب سے ڈرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ نیک ہے, ان کا حساب تو برا نہیں ہونا لیکن برے حساب سے ڈرتے, یعنی وہ کام نہیں کرتے جن کی وجہ سے برا حساب دینا پڑے گا. اور حساب برا نہیں ہوگا, برے کے لیے وہ برا ہوگا. حساب تو ہوگا جو تم نے کیا اس کا آڈٹ کراؤ. اور جو بے ایمان ہے اس کے لیے برا ہے, جو ایماندار ہے اس کے لیے تو برا نہیں. اس کو تو شاباش ملے گی بھی تیرے سارے اکاؤنٹس کلیئر ہے, تو ایماندار بندہ ہے. آج جس نے بے ایمانی کی ہے اس کو چہرہ سیاہ ہو جائے گا کہ یہ جو جتنا ایکوریٹ حساب ہوگا اتنا اس کو برا لگے گا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں. آیت نمبر 22, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. یہ ساری عقل مندوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. وہی عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کروائے اور جنت تک پہنچا دے, وہ عقل ہے, یہ عقل مند ہے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ ہیں یہ جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کر لیتے. حرام کا ڈھیر پڑا اور نہیں جاتے, روک لیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے گا, اس میں آلودہ ہو گیا تو میں تعویلیں تبولے کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں یہ کر لیں گے, حج کر لیں گے, یہ کر کے بعد میں مسجد بنوا دیں گے, بعد میں یتیم خانہ بنوا دیں گے, ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے, ابھی کھاؤ. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کیا تھا. دنیا صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو ہم نے رزق ان کو دیا, نہ کہ حرام سے کمایا ہوا, ادھر صبر کر لیتے, کہتے نہیں جانا ادھر, جو ان کے پاس ہے رزق اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سرًا وعلانیةً, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں چھپا کے دینا صحیح ہوتا ہے, اور کچھ جگہ جہاں اوروں کو ترغیب دلانی ہو وہاں پہ اعلانیہ بھی. آپ نے کسی مثلا فرض کریں غریب کی شادی کروانی ہے یا کچھ لے کے دینا, آپ کے پاس کم ہے, آپ کے دوست ہیں پیسے والے, آپ ان کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہو یار یہ میں مثلا 50,000 میں دے رہا ہوں, 5 لاکھ کا پروجیکٹ ہے, آ جاؤ. یہ علانیتاً, نہ یہ کہ کسی کوچے میں جا کے کسی بیوہ کو ایک بوری آٹا دے رہا ہے, 50 سیلفیاں کھنچوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں اس کو. اس بدبخت کو شیطان نے گمراہ کر دیا, کام بھی کروا رہا ہے اور لعنت بھی اللہ کی کما رہا ہے. سرًا وعلانیةً,
کہیں جا پر ضروری نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے اعلانیہ دینے کا، وہاں چھپا کے دینا بتائے گا کہ تو صرف اللہ کے لیے دے رہا ہے، لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا۔ کہتے ہیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور بس یہاں پہ ہم تمام کرتے ہیں سائد پر، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو دوسرا اس کا دوست جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا ساتھ، تو ایک بندہ آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دوست ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، اور جو ہے یہ بڑے نیک ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑی مثلا فلان فلان کرتے ہیں۔ اب وہ سن رہا ہے نماز کی حالت میں اپنی تعریفیں، اس سے برداشت نہیں ہوا، نماز توڑ کے اسے کہتا ہے اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہوا، اس کو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہوا، نماز توڑ دی اس۔ بعض لوگ اپنی لوگوں میں تعریف کے لیے اتنے بے چین ہوتے ہیں، جو کام اللہ کے لیے لوگوں سے اپریسیشن چاہتے ہیں اس کو، اور یہ ایک بڑی ایسی بیماری جس سے انسان کو آخر تک فائٹ کرنا پڑتا ہے کہ جب سر اٹھائے، یعنی جو وہ چاہ رہا ہے نا اس کا الٹ کرو۔ ائمہ نے یہ سکھایا ہوا کہ نفس کے ساتھ تمہارا انصاف یہ ہے کہ جب یہ تم سے جو تقاضا کرے اس کے الٹ کام کرو، یہ اس کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر اس کی مانو گے، اس کے ساتھ ظلم کرو گے، نتیجہ تم نے خود بھگتنا۔ جو یہ مطالبہ کرے غلط، تم اپنی روٹین بنا لو، جو یہ کہہ رہا اس کے الٹ کرنا کہ میں نے اب جو دینا 1000 روپیہ، کم از کم جو ہال میں بیٹھے ہیں ان سب کو تو پتہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس طرح دے کہ نہ پتہ چلے، کسی کو نہ پتہ چلے۔ یہ جنگ اپنے ساتھ ہوتی ہے، اندر سے ہی کہہ رہا ہوتا ہے پتہ چلنا چاہیے، اور وہ جو اچھا والا ہے آپ کے اندر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ کے لیے، بشرطے کہ اس اچھے والے کو آپ نے تربیت کرائی ہے، اس کی بھی کبھی کبھی بات آپ نے سنی ہوئی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ صفات سنیں عقل مندوں کی، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اپنے اچھے اخلاق سے بد اخلاق والوں کو بھی اپنا یعنی اپنے ساتھ صحیح کر لے، نہ کہ تم نے ایک کا میں 10 دوں گا تو ساری عمر یاد کرے گا، اس طرح والے نہیں ہوتے۔ اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، نہ یہ کہ کر کرا کے ساری بدماشیاں اور اس کے بعد سارا اسی حالت میں جا کے سب کچھ معاف ہو جائے گا، کوئی ایک آدھا کام کر لینے سے پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی ادا پسند آ جائے کی بنا پر، اس قسم کے نظریات کی بنا پر سب